الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان اور اس کا احسان عظیم، اس کا فضل، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے چنا کہ جو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے اور کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جس امت میں پیدا ہونے کی دعا انبیاء کرام کرتے رہے، اور اس سے بڑھ کر احسان عظیم کہ اس محبوب کریم رؤوف الرحیم کا عشق و محبت ہمارے دل میں پیوست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنے کی اور ان کے عشق و محبت میں ان کے حکم پر جان دینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ کبھی ایسا وقت آ جائے اسلام پر کہ جب ہماری جان دینے کی ضرورت محسوس ہو تو ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اپنی پاک سرزمی کو کفار کے مظالم سے نجات دلائیں۔ اس بابرکت محفل میں انشاءاللہ العزیز آج عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو کر اپنی روح پرور گفتگو سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے مدوانہ التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اور اس روح پرور محفل میں تشریف رکھ کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 10 روزہ ذکر شہادت نامہ، ذکر امام حسین، خلفائے راشدین اور حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے 10 روزہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد حاضہ کی انتظامیہ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے ایک مرتبہ پھر التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور فرمائے۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ اس محفل بابرکت میں موجود ہیں اور ان کی سرپرستی میں یہ محفل ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی پیش کر دی۔ ان کے والد حضور ہمارے مرشد کریم حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی ہماری اصلاح میں گزار دی، ہماری اصلاح کرنے کی کوشش میں گزار دی۔ مرتے دم تک ہمیں دین متین رؤوف کا درس دیتے رہے اور اپنے آقا و مولا سے محبت کرنے کا سبق ہمیں پڑھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے مرشد کے فیضان کو یوں ہی ہم پر جاری و ساری فرماتا رہے اور ان کے فیض سے ہمیں قیامت تک مستفیض فرمائے اور ان کی قبر کو اپنے انوار و برکات سے منور فرمائے اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا، پرچم اسلام ہو جائے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی کا کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كانوا يعملون وما يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے صاحب محمد رسول صدیقی آج کے ہمارے مقرر رحمۃ اللہ نے کل بھی آپ نے سماعت فرمایا، بہت ہی سہل انداز سے گفتگو کی، ہر ایک مسئلہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھایا، ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ان سے بعد میں ہم دریافت کریں کہ حضرت یہ بات ہماری آپ کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی کسی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کا بیان ہم آپ کو سمجھائیں کہ حضرت نے بیان کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے۔ جامع مسجد کمیٹی کا یہ فیصلہ الحمدللہ بہت ہی بہترین رہا کہ اس مرتبہ 3 علماء کرام کو مدعو کیا گیا کہ بہت ہی سہل انداز سے گفتگو کریں، اپنے اپنے عنوان پر رہتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر گفتگو کریں، ایسا محسوس نہ ہو کہ ابھی 1 گھنٹہ گزر گیا اور ان کی گفتگو ہی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اپنے ایک جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اپنا موضوع تکمیل تک پہنچائیں۔ تو یہ فیصلہ بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ 3 علماء کو آپ جانتے ہیں، کل آپ کی ملاقات ہو گئی علامہ طاہر صاحب سے، اور جمعے میں آپ کی الحمدللہ ہر جمعے میں آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے آصف مدنی صاحب سے، اور ہر ہفتے بعد نماز ظہر آپ محسوس ہوتے رہتے ہیں درس قرآن سے حضرت علامہ مفتی محمد عمیر جاوید طاہری صاحب سے۔ 3 علماء اکرام ماشاءاللہ بہت ہی مجھے ہوئے، بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے درمیان علامہ طاہر قادری صاحب موجود ہوں گے، انشاءاللہ وقت مقررہ پر ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محض خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم ان کی مہکن دل کے ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم جنت میں مصطفیٰ کے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا ہے میری دعا ہے میرے مرشد وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے
کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص ان کی کمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جلدی اٹھ، دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جلدی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ،
سنتے ہیں کہ محشر میں اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائے سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر ستم کرنے سو ہوا سے بد سے، دل تو بھی ستم کرنے سو ہوا سے بد سے، دل تو بھی ستم نہیں بیگانہ، تو ہی نہیں بیگانہ، دنیا ہی پرائی ہے، تو ہی نہیں بیگانہ، دنیا ہی پرائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف انہیں کی رسائی ہے، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ
رسائی ہے، صرف انہیں کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف انہیں کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے۔ لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے۔ یہ شاشی روشنی میں دعوت ناظران صاحبزادہ محمد رضا صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ وہ اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرما کر آقا بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ نبینا صلی علی محمد۔ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوگا، اسی مناسبت سے ایک منقبت پیش خدمت ہے۔ بہار باغ حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہے، نمایاں آپ کی ہر ہر ادا سے شان فاروق، نمایاں آپ کی ہر ہر ادا سے شان فاروق، خدا کی تیغ بران حضرت فاروق اعظم ہیں، خدا کی تیغ بران حضرت فاروق اعظم ہیں، اشداء علی الکفار کے مصداق اعلیٰ ہیں، اشداء علی الکفار کے مصداق اعلیٰ ہیں، مذل کفر و طغیان حضرت فاروق اعظم ہیں، مذل کفر و طغیان
حضرت فاروق اعظم ہیں، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، جہاں کے مہر تاباں حضرت فاروق اعظم ہیں، جہاں کے مہر تاباں حضرت فاروق اعظم ہیں، رہے گا نام ان کا تابد کونین میں روشن، رہے گا نام ان کا تابد کونین میں روشن، سپہر دیپ رخشاں حضرت فاروق اعظم ہیں، عمر کافی نبی کو حسبک اللہ سے یہ ثابت ہے، عمر کافی نبی کو حسبک اللہ سے یہ ثابت ہے شاہد جن پہ قرآن حضرت فاروق اعظم ہے شاہد جن پہ قرآن حضرت فاروق اعظم ہیں، مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دیں، مسلمان رات بھر سوئے عمر فاروق پہرا دیں، رعایا کے نگہبان حضرت فاروق اعظم ہیں، رعایا کے نگہبان حضرت فاروق اعظم ہیں داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہیں داماد علی و نازنین حضرت زہرا، ہے سالک جن پہ نازاں حضرت فاروق اعظم ہیں، ہے سالک جن پہ نازاں حضرت فاروق اعظم ہیں، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہیں۔ صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، الحمدللہ آپ سے جب ہم نعت سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مرشد کریم خود پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مرشد کریم سامنے سے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی جہاں صورت اپنے والد گرامی سے ملتی ہے وہاں آواز بھی بہت ملتی ہے، ایسا لگتا ہے جب پبلک نے ہمیں بتایا عوام نے ہی کہ جب یہ نعت شریف پڑھتے ہیں اور صبح میں رمضان المبارک میں پڑھا کرتے تھے وہ معاملات جو حضرت صاحب کیا کرتے تھے سحری ختم ہونے کے بعد صلاۃ والسلام سے قبل، تو کیا کہتے تھے، پبلک کہتی تھی کہ کیا آپ حضرت صاحب کی کیسٹ لگاتے ہیں؟ میں نے بولا نہیں، ہم کیسٹ نہیں لگاتے،
بلکہ حضرت کے صاحبزادے پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، عمل میں، رزق میں برکتیں اور رفقتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے چلے۔ شاعر نے لکھا ہے سر اٹھا کے چلے، مگر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ادب والے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ لوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے چلے اور وہیں پہ رک گئیں ایک بار گردش دوراں، وہیں پہ رک گئیں ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے سید الانبیاء کے چلے۔ اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول سا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جس امت میں پیدا ہونے کی دعا انبیاء اکرام کرتے رہے۔ اور کل میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ سرکار کی شان کیا ہے۔ یہ مولانا حسن خاں فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ و مولانا محمد طاہر قادری صاحب در برکاتہ القدسیہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم تمام افراد کو اپنے گھر میں جمع فرما لیا۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم فضولیات میں پڑھنے کے بجائے قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ ہر لمحہ ہمارا عبادتوں میں لکھا جا رہا ہے، اور قرآن سننے کی نیت سے، حدیث سننے کی نیت سے، نفوس قدسیہ کا تذکرہ سننے کی نیت سے ہم ماشاءاللہ یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ تو یہ ہماری آخرت کی نجات کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگا۔ ہزاروں گھنٹے ٹی وی دیکھنے میں لگا دیں، فیس بک یوز کرنے میں لگا دیں، واٹس ایپ یوز کرنے میں لگا دیں، یہ آخرت اور قبر کی بربادی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن جب انسان مرے گا تب اسے ان لمحات کو یاد کر کے بہت سکون ملے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان مرے گا تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور ساری زندگی اسی طرح گزار دوں۔
ساری زندگی نیک اعمال میں، سجدے کرنے میں، مسجدوں میں، قرآن سیکھنے اور سکھانے میں گزار دوں، تو یہ خوش قسمتی ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی نہیں ملنی کہ اب جاؤ دوبارہ زندگی ملتی ہے، اب 60 سال مسجد میں گزار دینا قرآن حدیث سیکھتے ہوئے، نہیں، یہ ایک مرتبہ کا موقع ہے۔ اور عقل مند کی علامت یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر ہے کہ اس زندگی کے اندر زیادہ وقت مسجد میں گزارے، قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے گزارے۔ مسجدیں اور مومن کی مثال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مومن اور مسجد کی مثال ایسے ہے جیسے پانی اور مچھلی، کہ دیکھیں مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اس کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی مومن اور مسجد کا تعلق ہونا چاہیے کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو دل میں بے قراری ہونی چاہیے کہ کب دوبارہ حی علی الصلاۃ کی آواز آئے اور میں دوبارہ مسجد کی طرف آ جاؤں، اللہ کے گھر میں آ جاؤں۔ یہ مومن اور مسجد کی مثال ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ منافق اور مسجد کی مثال ایسے ہے جیسے پرندہ اور پنجرہ، کہ آپ پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں، جو آزاد اڑنے والا ہو اس کو بند کر دیں، وہ پھڑپھڑاتا ہے، بیزاریت کا اظہار کرتا ہے کہ جلدی مجھے اس پنجرے سے باہر نکالو اور میں باہر کی زندگی کے مزے لوں۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب بھی وہ مسجد میں آئے اور بیزاریت کا اظہار کرے کہ مجھے جلدی سلام پھیرے امام صاحب اور دعا سے پہلے ہی میں بھاگوں اور گھر جا کے فیس بک یوز کروں، گھر جا کے ٹی وی یوز کروں، اپنے دوستوں کے اندر وقت گزاروں، یہ منافق کی علامت ہے یاد۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور نوجوان لوگ مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ آ کر 5 منٹ میں نماز ادا کر دیں۔ تو اس حدیث پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں وہ اس حدیث پہ عمل پیرا ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن اور مسجد کی مثال ایسے ہے جیسے پانی اور مچھلی۔ اور اگر آپ کے دل میں معاذ اللہ یا آپ کی کسی اہل خانہ کے دل میں اس قسم کی سوچ ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے تو فوراً باہر جانے کی فکر ہوتی ہے، ابھی جمعے کا امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا اور چپل پر رش لگ جاتا ہے کہ لوگ فوراً بھاگنے کے چکر میں۔ اب ہمیں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مسجد سے بیزار ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، لیکن جو خود جا رہا ہے اسے اپنے دل کا حال معلوم ہے کہ وہ کیوں جا رہا ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہے یا مسجد سے جلدی جان چھڑانے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ جا رہا ہے، آپ ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں تو یہ حدیث اسے سنائیں کہ یہ منافق کی علامت ہے جو حضور علیہ السلام کے دور کے بدترین کافر تھے، جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھتے تھے لیکن اسلام کی جڑیں کاٹنے کا کام کرتے تھے، وہ مسجد سے اسی طرح بیزار تھے جیسے آپ ہیں کہ سلام پھیرتے ہی باہر جانے۔ اور ایک ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، 2 گھنٹے زیادہ ہو گئے لیکن اب بھی آپ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ یہ مومن کی صفت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور ان مقدس محافل کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو پوری زمین کا چکر لگاتے ہیں اور ایسی محافل کو تلاش کرتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی محافل کو تلاش کرتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن بیان کیا جا رہا ہو، حدیث بیان کی جا رہی ہو، تعلیم و تعلم اور اللہ کے ذکر کا سلسلہ جاری ہو، ایسی محافل کو تلاش کرتے ہیں۔ اور جب محفلیں مل جاتی ہیں تو فرشتے اس مقام کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام سے آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے، اور ساری جتنی وقت وہ محفل ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہ فرشتے رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، معصوم عن الخطا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا فرشتوں سے، اتنی معصوم اور نورانی مخلوق ہے، اور اللہ کے ذکر کی محافل تلاش کرتے ہیں اور اس کا گھیراؤ اس طرح کرتے ہیں کہ اس مقام سے لے کر آسمان دنیا تک فرشتے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارا حسن زن یہ ہے کہ اس مسجد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اسی طرح نزول ہو رہا ہوگا اور فرشتوں نے اس کو آسمان دنیا تک گھیرا ہوا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ جب محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن دریافت کرتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم ہم ایسی محفل سے آ رہے ہیں جس میں تیرا ذکر ہو رہا تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کس بات کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت کی نعمتوں کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم وہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میں نے ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دی، تمام کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم اس محفل میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو محفل میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، کسی دوسرے مقصد سے آیا تھا، تیرے ذکر میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، کوئی اور اس کا مقصد تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے وہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ذکر الہی کے لیے وہ مسجد میں نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میں نے اس شخص کی بھی مغفرت فرما دی۔ یعنی یہ نیکوکاروں کے ساتھ فقط بیٹھنا، چاہے نیت کوئی بھی ہو، بس اللہ کی محفل، اللہ کے ذکر اور اس کے نفوس قدسیہ کی محافل میں شرکت کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی دوسری نیت سے بھی آیا ہو تو دوسرے لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ لنگر کے سلسلے میں آ جاتے ہیں، انہیں بیان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن وہ محافل میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اور ذہن میں ہوتا ہے لنگر حاصل ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، لنگر کے لیے بھی اگرچہ وہ آئے ہیں لیکن وہ بخشش اور مغفرت کی خوشخبری لے کر اپنے ساتھ جائیں گے، انشاءاللہ لنگر بھی ملے گا اور بخشش و مغفرت کا پروانہ بھی ساتھ ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کے مقدس ہستیوں کے ذکر کی محافل کا عالم ہے، اس کی فضیلت ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر فارغ وقت ہے، ضروری کام نہیں ہے تو مسجد میں اور اللہ کے ذکر کی محافل میں گزاریں۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی فضیلت پر مشتمل چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یاد رکھیے یہ جو مقدس ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ذکر کریں، آپ سبحان اللہ کہیں اور آپ چلے جائیں اور پھر زندگی کے جھمیلوں میں الجھ جائیں اور کوئی سبق حاصل کر کے نہ جائیں، نہیں۔ ان مقدس ہستیوں کے ذکر کے علماء نے بہت سارے مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ جب ان مقدس ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی محبت دل میں بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ نفوس قدسیہ سے محبت ہماری زیادہ سے زیادہ ہو، اس لیے ان کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ان نفوس قدسیہ کی شان اور عظمت کو جان جاتا ہے تو جب ان کے خلاف کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے تو فوراً اس کو رد کر دیتا ہے، اور اگر معاذ اللہ اس کے ذہن میں ان نفوس قدسیہ کی عظمت اور شان نہیں ہوتی، اس کا ذہن خالی ہوتا ہے اور کسی مقدس ہستی کے خلاف کوئی زہر اگلنے کی کوشش کرے تو بعض اوقات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ زہر لوگ فوراً قبول کر لیتے ہیں اور بدعقیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدے کی سلامتی کے لیے اور صحابہ کی بے ادبی سے بچنے کے لیے یہ تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے دلائل انسان بار بار سن کے اپنے ذہن میں راسخ کر لے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بدبخت صحابہ کے خلاف دل میں بغض پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا دل پہلے ہی صحابہ کی محبت کے نور سے منور ہو چکا ہو۔ اور یہ علماء کی بڑی زبردست کام ہے کہ وہ عوام کو بار بار ان نفوس قدسیہ کی عظمت یاد دلاتے رہتے ہیں تاکہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو حملے میں ناکام ہو کر مردود لوٹ جائے۔ اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو اہل سنت گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود ان نفوس قدسیہ کی شان اور عظمت کو نہ جاننے والے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ جب باطل نے حملہ کیا تو حملے کی زد میں فوراً آ گئے اور پھر صحابہ کی بے ادبیاں کرنا شروع کر دی۔ پہلے صحابہ کا ادب کرنے والے تھے لیکن دلائل ذہن میں نہیں تھے، قرآن حدیث ان کے ذہن میں نہیں تھا جو صحابہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، خالی اس ذہن تھے، ان محافل میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ جب باطل نے حملہ کیا تو پھر وہ صحابہ کے بے ادب ہو گئے اور اب بے ادبیاں کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ جو ہے ان محافل کا دوسرا بڑا مقصد ہے۔ اور تیسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ جب ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہم سنتے ہیں
تو ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں آتا ہے کہ ان صحابہ نے جس طرح سے دین کے لیے اپنی جانوں اپنی مالوں کو قربان کر دیا، تو یہ جذبہ پھر ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو جان قربان کرنے کے لیے راضی تھے، کیا ہم 5 وقت نماز کے لیے راضی نہیں ہیں؟ وہ اپنا مکمل مال قربان کرنے کے لیے راضی تھے، کیا ہم 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں؟ وہ کفار جو قتل کرنے کے در پہ تھے، ان کے سامنے حج کرنے کے لیے تیار تھے، تو مال و دولت ہونے کے باوجود، اتنی آسائشوں کے باوجود حج نہ کرنا، یہ کتنی بے مروتی کی بات ہے۔ تو عمل کے لیے لوگوں کو ابھارنا کہ نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جائے، لوگ ان کے عظیم اعمال کو دیکھیں اور پھر اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے اور وہ نیک اعمال کرنے لگ جائیں۔ اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ستاروں کی بشارت دی ہے کہ یہ ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب بعض اوقات ہماری نوجوان نسل یہ شوبز کے بڑے بڑے ایکٹرز کو اپنا اسٹار سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ستارے ہیں، یہ اسٹارز ہیں، وہ جس طرح کا ہیئر اسٹائل رکھتے ہیں اسی ہیئر اسٹائل میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، وہ جیسا لباس پہنتے ہیں اسی لباس میں اپنے آپ کو زیب تن کر لیتے ہیں، وہ جیسی عادات رکھتے ہیں ویسی عادتوں میں۔ حالانکہ ہمارے نبی جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ ارشاد فرما گئے آج سے 1400 سال پہلے کہ یہ شوبز کے لوگ ہمارے اسٹارز نہیں ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آپ کو ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے۔ انہوں نے لباس کیسا پہنا ہم نے ویسا پہننا ہے، انہوں نے نمازیں کیسے ادا کی ہم نے ویسی نمازیں ادا کرنی ہے، انہوں نے دین کے لیے کیسی قربانی دی ہم نے ویسی قربانی دینی ہے۔ یاد رکھیے قبر میں یہ دنیاوی شوبز کے اسٹارز ہمیں بچانے نہیں آئیں گے۔ جب قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے ساری زندگی فلاں ایکٹر کو فالو کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں آسانی فراہم کر دی، نہیں، بلکہ اس حدیث پر عمل کریں گے تو جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا اس کے لیے آخرت میں زبردست انعام ہے۔ اور اسی کی ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے لگتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ناراض ہیں، مطلب اللہ ان سے ناراض ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں۔ عجیب بے مروتی کی بات ہے کہ 5 نمازوں میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد یہ شوبز کے لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی بے مروتی کی بات ہے۔ تو صحابہ کا ذکر جب بھی ہم سنیں، جو واقعہ دیکھیں سنیں، فوراً اپنی ذات کا احتساب کریں کہ یہ نیک عمل مجھ میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پایا جاتا تو پھر نیت کر لیں کہ آج کے بعد سے صحابی کے اس عمل پر مجھے ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ یہ زندگی بڑی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، آپ صحابہ کے عظیم اعمال پر عمل کرتے جائیں، زندگی میں نور آتا چلا جائے گا اور میدان معاشر میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں جو علماء نے بیان فرمائے مقدس ہستیوں کے ذکر کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ عام الفیل یہ فیل کا سال کہلاتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک مشہور آیت بھی، مشہور سورت بھی آپ کو معلوم ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس کو کہتے ہیں عام الفیل، فیل کا سال۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ تو اس سال میں ایک بدبخت شخص ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ معظمہ میں اس نیت سے داخل ہوا کہ آج کعبہ معظمہ کو معاذ اللہ منہدم کر کے چھوڑوں گا۔ منہدم کرنے کی نیت سے وہ کعبہ معظمہ میں داخل ہوا، اور پھر ان بدبختوں کا جو انجام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکر پھینکے، اس کنکر کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بس۔
اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ پاک نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ پوری سورہ پاک نازل ہوئی، بڑی زبردست ہے، آپ گھر جا کے اس کی تفسیر بھی پڑھیے گا تو بڑا لطف ہوگا کہ جو اسلام کے خلاف اس طرح سے سازشیں کرتے ہیں ان کا انجام دنیا میں اور آخرت میں کتنا دردناک ہوتا ہے، اس صورت سے ہمیں بڑا اندازہ ہوگا۔ اس کو عام الفیل کہتے ہیں، فیل کا سال جب یہ واقعہ ہوا۔ اس کے 13 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل والا جو سال تھا، واقعے کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق سے 13 سال عمر میں بڑے تھے۔ 13 سال، یہ عمریں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کس کی کتنی عمر مبارک ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام سے 2.5 سال چھوٹے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10.5 سال بڑے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ولادت کے حوالے سے۔ اور حضور علیہ السلام کا اور حضرت عمر کا کیا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ بھی بڑا مقدس ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہیں۔ امہات المومنین، جسے قرآن نے مومنین کی مائیں قرار دیا، ان جو ہماری والدہ ہیں ان والداؤں میں سے ایک والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا مقدس رشتہ ہے آقا علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کہ حضرت عمر فاروق کے داماد ہوئے آقا علیہ السلام، اور آپ کی جو بیٹی ہیں وہ امہات المومنین، تمام مومنین کی مائیں۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تمہاری مائیں ہیں، والدہ، ہماری سگی والدہ ارشاد فرمایا، روحانی والدہ۔ تو یہ جو ہے زبردست تعلق تھا آقا علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق کا۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کیا رشتہ داری تھی؟ یہ بھی بڑی زبردست ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے۔ اس حوالے سے بعض اوقات ہمیں وسوسوں کا شکار کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آپس میں کوئی کدورتیں تھیں، کوئی نفرت تھی، کوئی بغض اور کینہ تھا۔ یہ رشتہ ہی دیکھ لیں، یہ رشتہ سارے وساوس کو دور کرنے والا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی۔ اندازہ کیجئے کہ جس سے نفرت ہوتی ہے، جس سے کدورت ہوتی ہے، جس سے بغض ہوتا ہے، کوئی اپنی بیٹی اس کو دیتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بڑا محبت اور مقدس رشتہ تھا حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کہ آپ نے اپنی لفت جگر اپنی لاڈلی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دے دی۔ تو کیسا زبردست رشتہ کہ حضرت علی کے داماد ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین کی سگی بہن تھی ام کلثوم، تو حضرت حسنین کریمین کے بہنوئی ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کتنا مقدس گھرانہ، کتنا مقدس رشتہ، لیکن وساوس ہمیں اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ آپس میں سخت دشمنی تھی معاذ اللہ، اور معاذ اللہ حضرت عمر صحیح نہیں تھے اور حضرت علی صحیح تھے۔ یہ اس قسم کے وساوس ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ہسٹری اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو یہ سارے وساوس کو ہم یکسر نظر انداز آسانی سے کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو القابات ہیں ان میں سے بہت مشہور القابات ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب جو حضرت عمر کا ہے وہ ہے فاروق اعظم۔ فاروق اعظم یہ سب سے زیادہ مشہور لقب ہے۔ فاروق اعظم ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں حضرت عمر کو۔ یہ فاروق اعظم کیا ہے؟ فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو فاروق اعظم کا مطلب ہوا جو سب سے زیادہ فرق کرنے والا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ جتنے سخت وہ حق اور باطل میں فرق کرنے میں تھے، ایسی سختی کسی اور صحابی میں نہیں تھی، سب سے زیادہ سخت تھے۔
اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام حیات تھے تو میں بہت سخت تھا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نرم دل تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے تو میں بہت سخت تھا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر نرم دل تھے۔ لیکن آج حضرت ابوبکر کا بھی وصال ہو گیا ہے تو آج میں تم مسلمانوں پہ نرم دل ہوں اور کافروں پہ اب بھی سخت تر ہوں۔ یہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سختی عطا فرمائی تھی کہ جہاں پر باطل دیکھتے تھے فوراً فیصلہ فرما کے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے۔ اور اس کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ ایک بظاہر نام کے مسلمان لیکن دل میں نفاق رکھنے والا شخص اور یہودی کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا کسی معاملے پر، تو دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ وہ فیصلہ فرما دیں کہ یہ مسلمان صحیح ہے یا یہودی صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے اور یہودی کے دلائل مضبوط تھے تو فیصلہ اس کے حق میں فرما دیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت سے باہر نکلے تو جو مسلمان منافق تھا اسے حضور علیہ السلام کا فیصلہ پسند نہ آیا اور یہودی سے کہنے لگا کہ آؤ عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور یہودی نے وہاں جا کے حضرت عمر کو بتایا کہ ہمارا اس معاملے میں جھگڑا ہے اور پہلے ہم آپ کے نبی سے فیصلہ کروا چکے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ مسلمان جو ہے یہ فیصلے سے راضی نہیں ہے اور اس نے اصرار کیا کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تاکہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر نے اس مسلمان سے پوچھا کیا یہی معاملہ ہے؟ اس مسلمان نے کہا جی ہاں یہی معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے ان دونوں سے کہا یہی رکنا میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس پہ ایسا وار کیا اس مسلمان منافق سے پر کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور آپ نے اس پر زبردست الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا حملہ کرتے ہوئے من لم یرد بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو فہذا قضاء عمری، تو یہ عمر کا فیصلہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا کیسا جذبہ اور کیسی سختی تھی کہ ایک شخص حضرت حضور علیہ السلام کے فیصلے سے راضی نہ ہوا، آپ نے اسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ فیصلہ فرما دیا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہے تو یہ عمر کا فیصلہ ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے کہ جہاں پر باطل نظر آیا، جہاں پر کفر کی دشمنی نظر آئی، جہاں پر اسلام دشمن نظر آئے، حضرت عمر نے کسی کا خوف نہ کھایا اور فوراً اس کا مقابلہ کیا زبردست طریقے سے۔ تو یہ حضرت عمر کا فاروق اعظم لقب ہوا۔ اور اسی طرح حضرت عمر، اچھا یہ جب معاملہ ہوا کہ ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا، گردن اڑا دی، تو مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا، یہ مشہور ہو گیا۔ حالانکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کیسے حضور علیہ السلام کے فیصلے سے ناراض ہو سکتا ہے، وہ تو پکا منافق تھا اور اس کا سر ذبح کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک موحد کا ایک مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بارگاہ رسالت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام حضرت عمر کے بارے میں فیصلہ نہیں فرما رہے بلکہ حضرت عمر کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نازل فرما رہا ہے۔ کتنی عظمت کی بات ہے کہ حضرت عمر کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس منافق کی جو گردن ہے وہ ابھی اڑا دی جائے، کسی اور چیز کا انتظار نہ کیا جائے، جو ناراض ہے اس کی گردن اڑا دو۔ اب اس کا فیصلہ بارگاہ رسالت میں ہونا ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام کچھ فرماتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور نہیں، اور آپ کے رب کی قسم کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا دیں۔ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو جج نہ بنا دیں، حاکم نہ بنا دیں اپنے جھگڑوں میں،
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب جج بنا دیں تو اس کے بعد کیا ہو، پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی کمی کجی اور حرج اور تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو جج نہ بنا دیں، نمبر 1، اور جج بنانے کے بعد آپ جو فیصلہ کریں اس سے ناراضی کا کوئی اظہار نہ کرے، وہ یسلم تسلیما، اور اس فیصلے کو سر تسلیم خم ہو کر قبول کرے، تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عمر کی تائید میں آیت نازل ہوئی کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ مسلمان وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حضور فیصلہ فرما دے اسے سر تسلیم خم کر کے قبول کرے، جو رد کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ عمر نے اس کی گردن اڑا کے بالکل صحیح کام کیا ہے۔ یہ تائید اور عمر کے حق میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور اسی لیے فاروق اعظم حضرت کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غیظ المنافقین، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں سنا ہوگا، غیظ المنافقین، امیر المؤمنین، یہ غیظ المنافقین، منافقوں پر سخت تر، منافقوں کو سختی سے پیش آنے والے، بہت زیادہ غضب فرمانے والے منافقین پر۔ تو یہ منافقین جو تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بدترین کافر تھے کہ جاسوسی کا کام کرتے تھے۔ ایک تو کافر تھے نا، وہ دور رہتے تھے، یہ جاسوسی کا لبادہ اڑتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں وہ کفار کو جا کے بتا دیتے تھے کہ جو ہے مسلمان یہ تدبیریں کر رہے ہیں، یہ جڑ کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ اسی لیے جہنم میں سب سے نچلے درجے میں جن کو عذاب دیا جائے گا وہ یہ منافقین ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت تھی کہ وہ منافقوں کو پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو زبردست ملکہ عطا فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں پہچان لیتے تھے کون سچا مسلمان ہے اور کون جاسوسی کے لیے یہاں پہ آیا ہے، اور جو بھی جس کو بھی پہچانتے تھے پھر اس کا پیچھا کرتے تھے، اس کے پیچھے لوگ لگاتے تھے، اور وہ جو اسلام کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کی کوششوں کو ناکام بناتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار پر شدید ترین ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب کفار کا سامنا ہوتا ہے، جب منافقین کا سامنا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ کفار سے یہ فائدہ ملنے والا ہے، کفار سے یہ نقصان پہنچنے والا ہے لہذا نرم دلی کا مظاہرہ کرو، نہیں، صحابہ کی یہ عظمت ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار سے جب مقابلہ ہوتا ہے اشداء علی الکفار، کہ کفار کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑی سختی سے مقابلہ کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بالا صفات ہے، کہ یہاں پر جو منافقین کے ساتھ سختی فرمانے کا فرمایا گیا، اس میں جو سب سے زیادہ سختی منافقین کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ حضرت عمر فاروق تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کا تذکرہ فرمایا۔ تو غیظ المنافقین یا غیظ المنافقین، منافقین پر سختی سے پیش آنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لقب عطا فرمایا، اور وہ اس لقب سے مشہور ہوئے۔ مفسرین نے اشداء کا معنی حضرت عمر کے بارے میں فرمایا۔ یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خاص صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک تو عشرہ مبشرہ آپ جانتے ہیں، 10 صحابہ جو قطعی جنتی ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن یہ 10 وہ ہیں جنہیں خاص طور پر نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کے بارے میں ہے، اور ایک حدیث جو ہے وہ خاص
بحث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جس میں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر پر جنت واجب فرمائی۔ یہ مسند امام احمد میں روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے، حضرت عمر بھی صحابہ کی جماعت میں شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من شہد منکم الیوم جنازۃ، تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، من عاد منکم مریضا، کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے۔ تو اب دیکھیں، پہلے نمبر پہ نماز جنازہ کا فرمایا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ہوں جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اب بعض اوقات اس حوالے سے مسلمانوں کا عمل بڑا سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ بعض اوقات امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ ہوگی، شرکت فرمائیں، اس میں 2 منٹ لگنے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس 2 منٹ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کتنی فضیلت والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز جنازہ تک رکتا ہے اس کو 1 قیراط اجر عطا فرمایا جاتا ہے، اور جو تدفین تک، قبرستان اور تدفین تک رکتا ہے، اسے 2 قیراط اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور قیراط کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے عرض کی، قیراط کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2 پہاڑ۔ قیراط کا مطلب ہے 1 پہاڑ۔ تو جو نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اسے 1 پہاڑ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو قبرستان تک جاتا ہے، تدفین میں شریک ہوتا ہے، اسے 2 پہاڑوں کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور میدان محشر میں نیکیوں کی کیا اہمیت ہوگی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میدان محشر میں لوگ تمنا کریں گے کہ ان کی دنیا کی ساری دولت لے لی جائے اور انہیں بدلے میں صرف 1 نیکی دی جائے، لیکن کوئی شخص نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی 1 نیکی کا بھی روادار ہو، بلکہ ماں یہ تمنا کرے گی کہ بیٹے کی نیکیاں مجھے مل جائیں، بیٹا جہنم میں چلے جائے، مجھے جنت میں چلا جانا چاہیے۔ بیٹا یہ تمنا کرے گا کہ ماں جہنم میں چلی جائے، اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں، میں جنت میں۔ یہ نفسا نفسی کا عالم میدان محشر میں ہوگا، وہاں پر 1 نیکی کے لیے مسلمان ترسے گا۔ یہ نماز جنازہ کے بدلے میں ہمیں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں مل رہی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنی چھوٹی مصروفیات کی وجہ سے نماز جنازہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کا اہتمام کریں، مجبوری نہ ہو، 2 منٹ لگتے ہیں، 4 تکبیریں اور فوراً نماز ختم ہو جاتی ہے، اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ زیادہ وقت ہو تو قبرستان بھی ضرور جانا چاہیے۔ اسی طرح جو مریض کی عیادت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے شرکت کی ہے، مریض کی عیادت بھی ہم نے بہت حد تک ترک کر دی ہے۔ یہ سنت بھی کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا یہ ہماری عادتوں میں شامل ہے، لیکن مریض کی عادت ہماری عادتوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی سنت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ ان کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی پڑوسی، جب بھی کوئی اہل محلہ، جب بھی کوئی رشتہ دار بیمار ہوتا تھا تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن ہم نے یہ سنت ترک کر دی ہے۔ بعض اوقات پڑوس میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار بیمار ہوتے ہیں، ہمیں فون کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، جا کر ملنا تو کجا۔ تو یہ غلط بات ہے، اور اس عیادت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اگر صبح عیادت کرنے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں شام تک، اور جو شام کو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپورچونٹی تلاش کرنی چاہیے، اگر ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، ہمارے قریب والوں میں کوئی بیمار ہے، ان کے گھر جائیں، ان کا حال پوچھیں۔ اگر کچھ افورڈ نہیں کر سکتے انہیں دینا تو نہ دیں، آپ کا جانا ہی اسے بہت حد تک سکون فراہم کرے گا۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی پرواہ کرتا ہے، ہمیں بھی کوئی عادت پوچھنے آ جاتا ہے، اور رکھ سکتے ہیں، توفیق ہے اللہ نے دی ہے، اور وہ غریب ہے تو بیماری کے علاج میں یا کھانے وغیرہ میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ 2 چیزیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حضرت عمر نے فرمایا میں نے کی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تصدق، آج کوئی ایسا ہے جس نے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، کچھ صدقہ کیا ہو؟ حضرت عمر نے پھر ہاتھ بلند کیا
کہ میں ہوں جس نے آج اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں، آپ روز معمول بنا لیں کہ 5 روپے ہی صحیح، خیر 5 روپے تو آج فقیر بھی نہیں لیتا، 10 روپے ہی صحیح، لیکن روز عادت بنا لیں، اگر افورڈ کر سکتے ہیں روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں روز، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کوئی ہے جس نے صدقہ کیا ہے، تو ہم روز اس صدقے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ جس دن قبر میں اترنا ہو اس دن بھی ہم صدقہ کرنے والوں میں شامل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو روز اگر 100 روپے افورڈ کر سکتے ہیں 100 صدقے میں دے دیں، 10 افورڈ کر سکتے ہیں 10 دے دیں، لیکن روزانہ بلا ناغر 10 روپے جتنے بھی صدقہ کر سکتے ہیں ضرور کریں تاکہ فضیلت حاصل ہو۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اصبح صائمن، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے صبح اس حالت میں کی ہو کہ وہ روزے دار ہو، یعنی آج کسی نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یعنی سارے صحابہ میں یہ چاروں کام کرنے والی ایک ہی شخصیت تھی حضرت عمر فاروق، ایک ہی دن میں یہ چاروں کام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارا معاملہ تھا کہ یہ سارے صحابہ میں حضرت عمر یہ چاروں پر مشتمل تھے، اور یہ تمہید باندھی گئی کہ یہ 4 سوالات ہوں اور چاروں کے جواب میں حضرت عمر یس کہیں اور پھر انہیں جنت کی بشارت دی جائے، یہ تمہید تھی۔ اور آخر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجبت اے عمر تجھ پر جنت واجب ہو گئی، اے عمر تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ جنت واجب ہونے کے حوالے سے بالکل صریح حدیث پاک ہے جو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے بارے میں فرمائی۔ اور اسی طرح جنت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بھی دیکھیں محبت کا کیا عالم ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کے بارے میں کیا حدیث روایت کر رہے ہیں۔ کیا اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد حضرت علی معاذ اللہ حضرت عمر سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ آپ صرف حدیث سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ عمر سراج اہل الجنہ، کہ حضرت عمر اہل جنت کے آفتاب ہیں، اہل جنت کے سورج ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ حضرت عمر جنتی لوگوں کے سردار ہیں، سردار نہیں، جنتی لوگوں کے آفتاب ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی ان کے بارے میں یہ فرمایا کرتے ہیں، تو حضرت عمر حضرت علی کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کیا آپ میرے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سراج اہل الجنہ، کہ عمر اہل جنت کے سورج ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن مجھے لکھ کر دیں، کاغذ پہ تختی پہ لکھ کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے سنا ہے، اور حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ یہ تحریر پوری لکھ کے دی، حضور علیہ السلام تک نہیں رکھا بلکہ اس کو پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ حضور سے میں نے سنا، حضور نے حضرت جبرائیل سے سنا، حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا کہ عمر جو ہے اہل جنت کے سراج ہیں، سورج ہیں۔ تو آپ نے وہ تختی اپنے پاس رکھ لی، وہ لکھا ہوا اپنا خط رکھ لیا اور اپنی اولاد کو بلایا اور وصیت کی ان الفاظ میں، اپنی اولاد کو یہ تختی دی، یہ خط دیا جو حضرت علی نے بشارت کے حوالے سے لکھا تھا، اور اس حوالے سے وصیت کی اذا انا مت، کہ جب میرا انتقال ہو، وغسلتمونی، اور تم لوگ مجھے غسل دو، وکفنتمونی، اور تم مجھے کفن دو، فدرجو ہذہ معی، تو اس وقت میرے ساتھ اس خط کو بھی رکھ دینا، فی کفنی، میرے کفن میں حضرت علی کی یہ تحریر رکھ دینا، حتی القی بہا ربی، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں اس خط کے ساتھ۔ کتنی زبردست بات ہے! حضرت علی اور حضرت عمر کی آپس میں محبت دیکھیں کہ وہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل جنت کے سورج ہیں،
اور تختی لکھ کر دے رہے ہیں، اور اس تختی کو سنبھال کر رکھا، اپنے بچوں کو دیا اور وصیت کی جب میرا انتقال ہو تم مجھے غسل دو، تم مجھے کفن دو، تو میرے کفن میں یہ رکھنا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس حضرت علی کی یہ تختی ہو۔ یہ کتنی زبردست محبت ہے، لیکن وساوس ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ قدورتیں ہیں۔ اختلاف رائے تو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، تو کیا آپس میں نفرت ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہمارا اپنے بھائیوں سے اختلاف ہوتا ہے اور دوستوں سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود محبت اپنے مقام پر رہتی ہے۔ عقلیں ہر ایک کی مختلف ہیں، کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کچھ سوچتا ہے۔ اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر صحابہ کے درمیان یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان میں معاذ اللہ کوئی قدورتیں تھی۔ یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، صحابہ کے درمیان قدورتیں، بغض وغیرہ نہیں تھا، بلکہ زبردست محبت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق تھا، وہ عشق ملاحظہ فرمائیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں جس طرح جہر سے بات کرتے ہو، جس طرح تیز آواز سے بات کرتے ہو، نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات مت کرو۔ اچھا، اگر کسی نے بات کر لی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کا خیال نہ رکھا، بلند آواز سے بات کر لی، یا نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر لیا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم ساری زندگی اپنے آپ کو نمازی، روزے دار، حج کرنے والے سمجھتے رہو گے، لیکن جب موت کا جھٹکا آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کی بے ادبی کی وجہ سے تمہاری ساری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی گئی ہیں۔ یہ بے ادبوں کے لیے عبرتناک انجام ہے کہ دنیا میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو چکے ہیں۔ اب رگڑتے رہو زمین پر اپنے سروں کو، سجدے کرتے رہو، تم نے بے ادبی کی ہے، اب تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم یہ سمجھ رہے ہوگے بڑا متقی شخص ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تم بدبخت شخص ہوگے۔ یہ دردناک بے ادبی کرنے والوں کا انجام ہے کہ زندگی بھر ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کر لیا ہے۔ وہ آپس میں جیسے بات کرتے ہیں ویسے نبی کے بارے میں بات کر لی ہے، تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور مرتے دم تک ان کو خبر نہیں ہوتی۔ موت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دنیا بڑی گندگی میں گزری ہے، دنیا بڑی بے ادبی میں گزری ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخلہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ جس طرح ہم سرگوشی کرتے ہیں نا، کسی کے کان میں بات کہتے ہیں، کتنی ہلکی آواز نکالتے ہیں کہ پڑوس میں کوئی شخص کھڑا ہو اس تک بھی نہ پہنچے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر بارگاہ رسالت کا ادب اتنا کیا کرتے تھے کہ جس طرح سرگوشی کرتے ہوئے ہم ہلکی آواز نکالتے ہیں ویسے گفتگو کیا کرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں ذرا آواز بلند نہ کر دوں، یہ آیت کے خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو سننے میں نہیں آتا تھا کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہیے تاکہ برابر والے کو تو آواز پہنچے۔ تو یہ عالم تھا، یہ خوف کا عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کا اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ سرگوشی کی طرح گفتگو کرتے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور جب اتنا پست کیا آواز کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی شان میں ایک اور آیت نازل فرما دی، اور وہ کیا آیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول اللہ کے بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے حوالے سے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔
یہ حضرت عمر کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جب وہ اتنا پست کرتے تھے آواز کو، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے آیت نازل فرما دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ آیات نازل فرمائی ہے۔ اور اہل بیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کیا عالم ہے، اس کے حوالے سے میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے جب مسلمان کافروں پر حملہ کرتے تھے یا کافر اور مسلمانوں میں جنگ ہوتی تھی، کافر ہار جاتے تھے، سرنڈر کر دیتے تھے، تو ان کا جو مال ہوتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا، اور یہ جو مال ہوتا تھا یہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا، جو جنگ میں شریک ہوتے تھے صحابہ ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک جنگ ہوئی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، آپ کے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور اسی جنگ میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ حضرت امام حسن نے بھی اس جنگ میں شرکت کی، حضرت امام حسین نے بھی اس جنگ میں شرکت کی۔ جب جنگ جیت گئے، کافروں کا مال ہاتھ میں آیا، تو پھر حضرت عمر فاروق کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ سارے جو مجاہدین ہیں ان میں مال تقسیم فرماتے تھے۔ سب سے پہلے حسنین کریمین نے اپنا حصہ طلب کیا کہ اے امیر المومنین ہمارا حصہ ہمیں عطا فرمائیے جو جنگ میں ہمیں ملنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو 1000 درہم عطا فرمایا، وہ چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے سوال کیا کہ مجھے میرا حصہ عطا فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو 1000 درہم عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اپنا حصہ طلب فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 500 درہم عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے بابا جان، میں تو اس وقت بھی جہاد میں شریک ہوتا تھا اور اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتا تھا جب حسنین کریمین بچے ہوا کرتے تھے، جب چھوٹے تھے تب بھی میں اتنا بڑا تھا کہ جنگ میں شریک ہوا کرتا تھا، میرا تجربہ زیادہ ہے، مجھے پھر بھی آپ نے 500 دیے، اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو آپ نے ڈبل دیے، 1000 دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا اذهب، آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے ان کو ڈبل اس لیے عطا فرمائے، اذهب کہ آپ جائیے، فأتی بأبنک أبیہما، اور میرے پاس لے آئیے ایک ایسا والد جو ان دونوں کے والد جیسا ہو۔ آپ کو 1000 چاہیے تو آپ پہلے جائیے اور ایسے والد لے کر آئیے، ایسے مقدس والد لے کر آئیے جو حسنین کریمین کے والد جیسا ہو، وَأُمٍ كَأُمِّهِمَا، اور ایسی والدہ لے کر آئیے جو ان دونوں کی مقدسہ والدہ کی طرح ہو، وَجَدٍ كَجَدِّهِمَا، اور ایسے نانا لے کر آئیے جو ان دونوں کے نانا کی طرح ہو، وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا، اور ایسی نانی لے کر آئیے جو ان دونوں کی نانی کی طرح ہو۔ اور آگے کچھ اور رشتوں کا ذکر ہے، اور آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينِي، اور یہ تم کبھی بھی نہیں لا سکتے، ایسے مقدس رشتے تمہارے پاس نہیں ہیں، یہ اہل بیت ہیں، میں ان کو ڈبل عطا فرماؤں گا اور تمہیں آدھا عطا فرماؤں گا۔ اس لیے کہ کیا ارشاد فرمایا، ایسے والد لے کر آؤ جو ان دونوں کے والد ہیں، اس لیے کہ آپ کے ان دونوں کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ ایسی والدہ لے کر آؤ جو ان دونوں کی والدہ ہیں، اس لیے کہ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایسے نانا لے کر آؤ جو ان دونوں کے نانا ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ایسی نانی لے کر آؤ جو ان دونوں کی نانی ہے، ان دونوں کی نانی کی جیسی ہے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یعنی اپنے وہ خود ان کے والد تھے، لیکن فرما رہے ہیں کہ حضرت علی جیسا والد لے کر آؤ، یعنی حضرت عمر اپنی دانش میں اپنے سے افضل حضرت علی کو سمجھتے تھے، اسی لیے فرمایا نا کہ ایسا والد تو لے کر آؤ
جیسا ان کا والد ہے، حضرت علی جیسے والد لے کر آؤ، یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، اور حضرت علی کو یہ آپس میں محبت تھی اہل بیت کی کہ ان مقدس ہستیوں کا ذہن میں رکھتے ہوئے حسنین کریمین کو ڈبل عطا فرمایا، اور اپنے سگے بیٹے جن کو جنگ کا زیادہ تجربہ ہے، وہ زیادہ مہارت سے جنگیں لڑتے تھے، ان کو آدھا حصہ عطا فرمایا۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض رکھتا ہے، جو آگ کے حوالے سے کدورت دل میں رکھتا ہے، کسی بھی حوالے سے ذرہ برابر کدورت، بغض اور نفرت رکھتا ہے حضرت عمر کے بارے میں، اس کا انجام بھی دیکھتے جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب عمر فقد احبنی، کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ یہ نوید ہے کہ جو عمر کے بارے میں محبت کے جذبات رکھتا ہے، سمجھ لیجئے حضور کی محبت سے اس کا دل سرشار ہے۔ یہ محبت رسول کی علامت ہے، جس کے دل میں محبت عمر ہوگی ضرور اس کے دل میں محبت رسول ہوگی، اور جس کے دل میں محبت عمر نہیں ہے وہ ساری زندگی نعتیں پڑھتا رہے، عمر کا بغض اس کے دل کے اندر حضور کی محبت گھسنے نہیں دے گا۔ من احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے محبت کی گویا اس نے محبت مجھ سے کی۔ ومن ابغض عمر، اور جس نے عمر سے بغض رکھا فقد ابغضنی، تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کتنی شدید وعید ہے کہ اگر کوئی عمر سے بغض رکھنے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ حدیث کے دوسرے حصے پر غور کرے کہ یہ عمر سے بغض نہیں ہے بلکہ رسول کریم سے بغض ہے۔ اور کیا ایسا شخص میدان معاشر میں سرخرو ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بدترین لوگوں میں سے ایک بدترین شخص ہوگا کہ جس نے حضرت عمر سے بغض رکھا اور نتیجتاً وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ اس شخص کا نام ایسی فہرست میں لکھا جائے گا جو حضرت عمر سے بغض رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسی فہرست میں لکھا جائے گا اس کا نام جو معاذ اللہ نبی سے بغض رکھتے ہیں۔ تو انسان عافیت طلب کرے کہ یا اللہ صحابہ کے خلاف زبان اعتراض دراز کرنے سے پہلے تو ہمیں موت عطا فرما دے۔ کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک ادنا سا وسوسہ بھی آ جائے صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں۔ یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور سروں کا تاج سمجھتے ہوئے ہی اس دنیا سے ہمیں رخصت فرما دے۔ ان کے خلاف زبان اعتراض دراز کرنا ہمیں دنیا میں نصیب نہ فرمانا۔ ہر وقت انسان یہ دعا کرتا رہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ یاد رکھیے بیان ایک جادو کی مثل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دو لفظ کسی کے سن کے گمراہ اور بدبخت ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے بدبخت اگر ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایسے ہی تھوڑی بن گئے ہیں، یہ پیدائشی صحیح ہوتے ہیں، لیکن غلط تقاریر سن کے، غلط بیانات سن کے یہ بدبختی کے فہرست میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی آخرت برباد کروا لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اب مرتے دم تک مسلمان رہیں گے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے محفوظ فرما، ہمیں کفار کے شر سے محفوظ فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں ہمیشہ جھانکنے رکھ۔ تو ان نیتوں کے ساتھ ہم اپنی ساری زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شرور سے، ان فسادات سے، ان بغض و کینہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر اور تمام صحابہ اہل بیت کی بے حد محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز سے اور بہت ہی آسان گفتگو فرما رہے تھے عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر قادری صاحب۔ اسی طرح کل انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب، جو خلیفہ سویم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر گفتگو فرمائیں گے۔ آپ سے استدعا ہے اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس بابرکت محفل میں شریک مصطفیٰ جان رحمت پہ لام شمع بز میں ہدایت
پہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اتقیا کو ہمارا خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں، اس پہ کرے عطا کو ہمارا رنج و بلا میں شکر خدا کا ادا کیا، اس دافع بلا کو ہمارا یہ بھوک اور یہ پیاس یہ فرض جہاد حق سرچشمائے رضا کو ہمارا سلام ہو، زہرا کے لال اور پیمبر کے نور عین، دل بند مرتضیٰ کو ہمارا امت کے نوجوانوں پہ اکبر فدا ہوئے، جانباز مصطفیٰ کو ہمارا امت کے بچوں پر علی اصغر ہوئے فدا، معصوم مجتبی کو ہمارا بیٹے بھتیجے مانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو
میرے کو حسین حق نما کو ہمارا عاشورہ محرم عالی کی یادگار ایثار کبریا کو ہمارا پڑھ کر درود ادب سے غلام حضی تو کہ مہمان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلامت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو واسطہ آل با کا صدقہ حضرت عائشہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب